یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ قربانی میں جو ہم اتنے جانور ذبح کرتے ہیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ اتنے پیسے ہم ویسے غریبوں کو دے دیں، اس میں تو زیادہ غریبوں کا بھلا ہے. تو یاد رکھیں کہ لوگ اصل میں نا قربانی کا مقصد نہیں سمجھتے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ آپ اس سے لوگوں کا پیٹ بھروانا چاہ رہے ہیں، غریبوں کو گوشت دینا چاہ رہے ہیں، بلکہ قربانی کہا جاتا ہے جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کے خون بہانے کو. لہذا اب آپ نے بکرا لیا، دمبا لیا اور اس کو ذبح کر دیا اللہ کے نام پہ ان 3 دنوں کے اندر، اور اس کے بعد وہ گوشت آپ سارا کھا گئے، اس دمبے کا گوشت آپ نے ایک بوٹی بھی کسی غریب کو نہیں دی، تو آپ کو قربانی کا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ قربانی آپ نے کر لی. قربانی کا مطلب کیا تھا کہ جانور کا خون بہانا، ذبح کرنا، وہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اس گوشت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. وہ گوشت آپ سارا خود کھا جاتے ہیں یا سارا کسی کو کھلا دیتے ہیں، یا وہ گوشت اٹھا کے آپ کچرے میں پھینک دیتے ہیں تو بھی قربانی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے حرم در مکہ میں جب حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں حج کی، لاکھوں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ سارے جانور کا گوشت محفوظ نہیں ہو پاتا، لیکن قربانی تو سب کی ہو گئی. یعنی اس میں مثال کے طور پہ 10 لاکھ افراد کا جانور ضائع ہو گیا، تو کیا مطلب 10 لاکھ حاجیوں کی قربانی نہیں ہوئی؟ قربانی تو ہو گئی، کیوں؟ ذبح تو ہو گیا نا جانور. بس ذبح کرنا مقصد ہے، ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی، پورا اجر و ثواب مل گیا، اس کا واجب ادا ہو گیا، اور وہ جو فضیلت ہے کہ ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے وہ نیکی اس کو مل گئی. البتہ یہ ہے کہ اس گوشت کو پھر آپ غریبوں میں اگر تقسیم کریں گے تو اس پر صدقے کا ثواب آپ کو الگ سے ملے گا، لیکن اگر نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا، قربانی بہرحال ہو جائے گی. تو یہ جو نظریہ ہے نا کہ قربانی کرنے کی بجائے اتنی رقم کسی غریب کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، تو وہ اس وجہ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں قربانی کا مقصد کیا ہے. اس کی مثال ایسے کوئی کہے یار تم جو دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو نا، 5 نمازیں پڑھنے کی بجائے تم 5000 روپے کسی غریب کو دے دو. ایک آدمی خود سوچتا ہے اپنے بارے میں، یار 5 نمازیں پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، پیسہ میرے پاس بہت ہے، تو میں ایسا کیا کروں گا کہ 5 نمازوں کی جگہ 5000 روپے میں روزانہ کسی غریب کو دے دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. نماز ایک الگ عبادت ہے، غریب پر صدقہ کرنا ایک الگ عبادت ہے، حج کرنا ایک الگ عبادت ہے، قربانی کرنا ایک الگ عبادت ہے. تو وہ قربانی کا واجب اسی وقت ادا ہوگا جب آپ کسی جانور کو ذبح کریں گے. جب تک آپ جانور ذبح نہیں کریں گے، آپ نے جانور قربانی کا لے کے خرید لیا، اپنے پاس رکھ لیا، ذبح نہیں کیا اس کو، تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی. 3 دن گزر گئے، 1 ہفتے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قربانی کر لی. کہاں کر لی بھائی؟ کہاں ہے گوشت؟ گوشت تو نہیں، وہ تو صحیح سالم کھڑا بکرا. تو لوگ بولیں گے بیوقوف ہو، قربانی کیسے ہوئی ہے؟ تو آپ نے خریدا ہے لیکن ذبح تو نہیں کیا نا. جب تک ذبح نہیں ہوا اس وقت تک قربانی نہیں ہوئی.